ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ ہمارے وہ بھائی جو تھوڑے سے دور بیٹھے ہیں ان سے میری مؤدبانہ مخلصانہ گزارش اور اپیل ہے کہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئے۔ حدیث پاک کی تشریح کے مطابق محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ منبر رسول سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے اتنا ہی زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ ہم سارے لوگ رحمت کے متلاشی ہیں، رحمت کے سوالی ہیں، رحمت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہم یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمہ وقت ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ اے مولا ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ عز و جل نے مومنین پر احسان فرمایا، اور یہاں پر احسان اللہ عز و جل نے جتایا بھی۔ اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن، انواد مفسرین کرام نے یہ کیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا بھی ہے ڈکشنری کے حساب سے کہ انہی میں سے ایک رسول جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ اس ذات کو عرش کے مالک نے نور کا پیکر بنا کر کے مبعوث فرمایا، مختار کل بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور ایسا نور عطا فرمایا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے اللہ عز و جل اس چیز کو بھی نورانی بنا دے۔ ہم بھی اس نور کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور آگے فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اس لیے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔
انشاءاللہ تعالی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی کیفیت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے مقدس اور نورانی دانتوں کے نور کی بنیاد پر جو سامنے دیوار ہوتی تھی وہ بھی روشن اور منور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میری ایک سوئی تھی، فرماتی ہے کہ میں اس سے ایک کپڑا وغیرہ سل رہی تھی کہ اچانک وہ سوئی جو ہے وہ گر گئی اور اندھیرا تھا، اتنی روشنی نہیں تھی کہ میں سوئی کو آسانی سے تلاش کر لیتی۔ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کی دیری تھی، آپ کے روشن اور نورانی چہرے کی بنیاد پر وہ جو تاریک کمرہ تھا، اندھیرا کمرہ تھا، اللہ عز و جل نے آپ کے چہرے کی برکت سے اس اندھیرے کمرے کو روشن فرما دی، اور آپ کے اسی چہرے کے نور سے میری سوئی مجھے آسانی کے ساتھ مل گئی۔ یہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو نور اور حسن عطا فرمایا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ عز و جل نے حضرت یوسف کو حسن عطا فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا فرمائے تھے کہ پھونک مارتے تھے اللہ عز و جل اس پرندے کے ڈھانچے کے اندر جان کو پیدا فرما دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو عصا والا معجزہ عطا فرمایا تھا، کبھی وہ اژدہا بن جاتا تھا، کبھی نور بن کر کے چمکنے لگتا، اور کبھی جو ہے وہ لکڑی کے کام آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئی، جب آخری نبی کی بات آئی، تو وہ تمام معجزات جو اللہ عز و جل نے دیگر انبیاء کرام کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے معجزات تنے تنہا مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا۔ یہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو شرف اور کمال عطا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس ذات کی یہ شان ہو وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے، جس چیز کو چاہے اسے اپنے امتیوں کو نواز دے، جو چیز آپ چاہیں بطور انعام اپنے چاہنے والوں کو عطا فرما دے۔ اب چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا جنت جیسی عظیم نعمت، ہمارا تو دعویٰ ہے نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے بعد حجۃ الوداع میں حج کرنے کے لیے بالکل آخری حج تھا، اس کے 2-3-2.5 مہینے کے بعد آپ کو اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر جانا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد صحن ہے، مطاف جہاں ہم طواف کرتے ہیں، وہ کافی تنگ ہے۔ آپ کے ساتھ تقریباً بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کے ذریعے جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس حج میں شرکت کریں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتانے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اللہ عز و جل نے اس چیز کا آپ کو علم عطا فرما دیا تھا۔ سورہ نصر کے ذریعے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایک ذات نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ یا تو وہ اس دنیا کو اختیار کرے یا اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ ذات جو ہے وہ پہنچ جائے۔ یہ جو بندہ تھا جسے اختیار دیا گیا، جسے اتھارٹی دی گئی، جسے انتخاب کا اختیار دیا گیا، اس بندے نے جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کا قرب اختیار کیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کو گوارا کیا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ
سمجھ نہیں پائے۔ جناب ابو بکر صدیق جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کر کے رونے لگے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اس آیت کریمہ کی تفسیر جانتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مراد یہ ہے فتح مکہ ہوگا، لوگ جور در جگ دور دور سے آئیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے، ارباب اسلام سے بن جائیں گے، دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے، حلقہ بگوشی اسلام ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی جو تبلیغ ہے وہ مکمل ہو جائے گی، لوگوں تک آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا، اے نبی آپ کی تبلیغ جو ہے وہ مکمل ہو گئی، آپ کا فریضہ مکمل ہو گیا، آپ کی دعوت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو اللہ عز و جل اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، تم لوگ اس آیت کریمہ کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ جناب محمد الرسول اللہ ہم سے رخصت ہو جائے، ہم سے جدا ہو جائے، اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر جائے، آپ تشریف لے جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ آمنہ کے لال ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مطاف جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے، کافی تنگ ہے، لوگوں کو طواف کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ایک شخص کا مکان وہیں پر تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مکان جو ہے اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دو، اس کا قبضہ جو ہے مسجد حرام کو عطا کر دو۔ میں محمد الرسول اللہ اس مکان کے بدلے میں دنیا کے اندر نہیں بلکہ جنت کے اندر جنتی محل کی تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ یہ مکان تم مسجد کو دے دو، اس مکان کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر جنتی محل خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرماؤں، اس محل کی کنجیاں۔ آپ ذرا سوچیں، مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار اور پاور تو آپ دیکھیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے اس مکان کی ضرورت ہے اور میں یہ مکان نہیں دے سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ حالانکہ وہ مکان آپ چاہتے تو مسجد کے قاعدے کے تحت، ایک مسئلے کے تحت آپ لے بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، جانے دیا اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ ادھر حضرت سیدنا عثمان غنی کو پتہ چلا کہ ایسی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، خاص طور سے خلفائے راشدین اور جو قریبی صحابہ تھے، وہ تو ایسے مواقع کو تلاش کرتے تھے کہ کہیں ایسا موقع مل جائے آمنہ کے لال ہم سے راضی ہو جائے اور عرش کا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، یہ جو پیشکش ہے جنتی محل ملنے کی، کیا یہ اسی بندے کے ساتھ خاص ہے یا جو بندہ اس مکان کو خرید کر مسجد کے اندر وقف کرے گا عرش کا مالک اسے بھی جنتی محل عطا فرمائے؟ عثمان غنی نے کیا عرض کی یا رسول اللہ، اسی کے لیے یہ بشارت خاص ہے، یہ مزدع جا فضا، یہ خوشخبری اس مالک مکان کے ساتھ خاص ہے جو اپنا مکان جو ہے مسجد کو وقف کر دے، بدلے کے اندر صاحب کوثر، صاحب جود و سخا یعنی آمنہ کے لال کل قیامت کے دن اس بندے کو جنت کے اندر جنتی محل عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ عز و جل نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ بندہ اپنی ذاتی رقم سے اس مکان کو خرید لے اور مسجد کو وقف کر دے، مسجد کو ہبہ کر دے، مسجد کو دے دے۔ میں خود محمد عربی اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں ایسے شخص کے لیے بھی کل قیامت کے دن اس بندے کو اس مکان کے بدلے میں جنتی محل عطا فرماؤں، اپنے ہاتھوں سے اس محل کی کنجیاں عطا فرماؤں گا۔
عثمان غنی نے عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، میں ابھی جاتا ہوں اس بندے سے سودا کرتا ہوں، جتنی قیمت وہ بولے گا میں اتنی قیمت ادا کرتا ہوں۔ عثمان غنی وہاں پر پہنچے، اس بندے سے کہا کہ اس مکان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے۔ فرمایا تو منہ مانگی قیمت اگر مانگتا ہے، اگر تو جتنی قیمت مانگتا ہے، اگرچہ اس مکان کی ویلیو نہیں ہے، اس مکان کی اتنی زیادہ قیمت مارکیٹ ریٹ کے حساب سے نہ ہو، مگر تو اگر زیادہ رقم کا مطالبہ کرتا ہے، زیادہ رقم مانگتا ہے، عثمان جو ہے تیری مطلوبہ رقم دینے کو تیار ہے، تیری مطلوبہ رقم تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہے، بس تو اپنی زبان کو کھول، جملہ نکال، کلمات نکال، پیشکش کر، اپنے مطالبے کو سامنے رکھ، عثمان تیری رقم دینے کے لیے تیار ہے۔ اس بندے نے ایک رقم فکس کی، غالباً 20,000 درہم۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر جاتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق ایک تھیلی کے اندر وہ مکمل رقم لے کر کے پہلے ہی سے لائے تھے، بلکہ ایکسٹرا رقم بھی لے کر کے آئے تھے، کیونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بندہ 20,000 درہم مانگے گا۔ آپ نے فوراً ان درہم کی تھیلی کو کھولا اور اس کے اندر سے درہم وغیرہ نکال کر کے شمار کیے، درہم وغیرہ گن کر کے اس بندے کو فوراً عطا کر دیا، اور وہ جو گھر تھا اسے لے کر کے مسجد کو وقف کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم جو کہ مالک کونین ہے، مختار کل ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے عثمان میں وعدہ کرتا ہوں تم نے یہ مکان خرید کر کے مسجد کو وقف کر دیا ہے، مسجد کو عطیہ کر دیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر ایک خصوصی محل کی کنجیاں عطا فرماؤں گا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ ہمارے نبی کی شان۔ جنگ بدر کا موقع ہے، آنکھ جو ہے ایک بار چلی جائے اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتی، اسی لیے آنکھ کو سنبھالنے کا بہت اہتمام بھی انسان کرتا ہے۔ اور اللہ کی تخلیق پر آپ غور کریں، اللہ عز و جل نے آنکھ کا جو مقام ہے اس کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ ہوتا ہے نا بچے گر جاتے لگ جاتا ہے، ہاں آنکھ بچ گئے، اللہ کا شکر ہے، وہ اکثر بچنی ہی بچنی رہتی، کیونکہ اللہ نے آنکھ کی جگہ کو ایسا بنایا۔ جیسے آپ دیکھیں آنکھ اندر ہے، آپ خود اپنی آنکھ پہ بھی غور کریں، ابھی تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں اس کے بیچ میں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کھیل رہے یا آپ جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، سیدھی گیند آئی تو کہاں لگے گی؟ آنکھ میں لگے گی، اگر ڈائریکٹ لگتی تو آنکھ چلی جاتی۔ اللہ سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک مثال، ایک بندہ جا رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، وہ آنکھ کے اندر وہ گیند لگے گی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو بچا لیں گی۔ بچائے گی کہ نہیں بچائے؟ آپ کی آنکھ لال ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی، یہ بڑی ہوگی، یہ چھوٹی ہو جائے گی، 2-4 دن تک یہ رہے گا، دھیرے دھیرے انشاءاللہ ریکوری ہو جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی، اس کو سمجھ لیجئے کلیم، یہ اگر نہ ہوتے تو آنکھ کی حفاظت بہت مشکل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ عز و جل کی حکمت آپ دیکھیں، وہ ہمارا رب قادر مطلق، ہر چیز کو اس نے حکمت سے بنایا۔ بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں بہتر لگتی ہے لیکن ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں فرمایا گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ حافظ صاحب بیٹھے، آپ پوچھ سکتے حوالہ۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کیڑے مکوڑے، جانور، کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ کراہت بھی اس کو آتی ہے کوکروچ وغیرہ سے، کہ کہاں سے آ رہا ہے، جس جگہ سے آ رہا ہے ہم کو اس سے کراہت آتی ہے، لیکن یہ کیا ہے، ایک ایکو سسٹم ہے کائنات کا۔ آپ حضرات نے اسکول وغیرہ میں سائنس میں پڑھا ہوگا، ایکو سسٹم ایک جو ہے وہ ایک دوسرے سے سب چلتے ہیں۔ چائنا کے اندر 1969 کے اندر ان لوگوں، وہاں کا جو پرائم منسٹر تھا، آپ نے نیوز وغیرہ میں دیکھا بھی ہوگا، اس نے اندازہ لگایا کہ چڑیا جو ہے وہ ہمارے کھیت کا کتنا حصہ جو ہے وہ چگ لیتی ہے۔ اب وہ رزق ہے اللہ کا، کہیں بھی اس کو مل جائے وہ تو حاصل کر لے گی، جانور ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو جو ہے وہ ایک نظام عطا فرمایا، ایکو سسٹم ایک چل رہا ہے۔ تو
تقریباً پورے سال کا کئی کنٹل اناج جو ہے وہ چڑیا جو تھی وہ چگ لیتی تھی، اس کو کیا ہے لے کر کے کھا لیتی تھی، اس سے ان کا نقصان ہو رہا تھا، یعنی ظاہری طور پر، ورنہ حقیقت میں کوئی نقصان نہیں، کبھی کبھی چھوٹی چیز جو ہوتی ہے وہ بڑے نقصان کو بچا لیا کرتی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب چڑیا کو جمع کیا اور ان کو مار دیا، یعنی پورے چائنا سے کیا ہے چڑیا سماج کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن جب اگلا سال آیا تو ان کی جتنی فصل ہونی تھی ان کے ہاں ان کی کنٹری کے اندر جتنی فصل، کبھی کبھی کیا ہے کہ سائنس کا دماغ جو ہے وہ مطلب انسان سمجھتا ہے کہ سائنس کے حساب سے سب کچھ صحیح ہے، لیکن جہاں سائنس کا دی اینڈ ہوتا ہے وہیں سے قدرت کے نظام کی شروعات ہوتی ہے۔ فطرت سے جو بندہ لڑے گا، قدرت کے خلاف جو کوئی جائے گا تو وہ جو ہے برباد ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹائٹینک والوں نے جب بنایا تھا تو کیا کہا، اس کو تو قدرت بھی نہیں مٹا سکتی، پلک جھپکنے کے اندر ان کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ پورا ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوب گیا۔ ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ہم اتنی چڑیا کو مار دیں گے تو ہمارے جو کتنے فصل کا جو نقصان ہو رہا تھا کئی کوئنٹل، تو پھر اس کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ مگر اگلا سال آیا، شروعات ہوئی کھیتی وغیرہ کی، تو جتنی فصل ہونی تھی آدھے سے بھی کم ان لوگوں کی فصل بچی، مطلب پونی فصل کا نقصان ہو گیا۔ فصل تو آپ سمجھتے ہیں جو کاٹی جاتی ہے، اس میں گیہوں، دھان، ہمارا جو اناج کا جو سسٹم ہے، تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بھئی پونی فصل جو ہے ہماری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس میں سے صرف اور صرف پاؤ یا اس سے تھوڑی سی زیادہ فصل بچی ہوگی، یعنی آپ سمجھ لیجئے 30% ان کی فصل جو ہے وہ کیا ہے بچی ہوئی، باقی جو ہے وہ سب ختم۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون سی چیز جو ہے وہ ہماری فصل کو کھا رہی ہے، تو دیکھا، غور کیا تو بہت ساری ٹڈیاں تھیں۔ ٹڈی آپ سمجھتے ہوں گے، وہ پلین کہتے ہیں اس کو، ہرے رنگ کا مطلب وہ رہتا ہے، ٹڈا بھی بولتے ہیں، بارش میں تو آپ سمجھ لیجیے بہت گھومتے ہیں وہ۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو جانور تھے وہ کیا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، مسور ہے، اناج ہے، ان ساری چیزوں کے دانے وغیرہ کو کھا کھا کر کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ اب چڑیا کیا کرتی ہے، چڑیا کی خوراک ہی یہ ہے، کیڑے مکوڑے جہاں دکھے وہ کیا ہے کھا لے گی، چھپکلی وغیرہ کو بھی اٹھا لیتی ہے، آپ دیکھنا کبھی۔ تو یہ جو چڑیا تھی ان کی یہ خوراک تھی، کیڑے مکوڑے وغیرہ کو کھا لیتی تھی اور ان کی فصل کی حفاظت ہوتی تھی۔ لیکن ان بیوقوفوں نے اسی چڑیا کو مار دیا، قدرت سے جنگ کی۔ جب قدرت سے کوئی جنگ کرتا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے اور اس کی بربادی جو ہے وہ اسے نزدیکی سے نظر آنے لگی۔ ان کو افسوس ہوا کہ قدرت کا نظام ہے، اس سے ہم فائٹ کریں گے تو ہم جو ہے ہار جائیں گے۔ ان لوگوں نے دوسرے ممالک سے کئی لاکھ چڑیا منگائی اور ایکو سسٹم جو تھا، جو ایک قدرت کا نظام چل رہا تھا، اسے ان لوگوں نے واپس بحال کیا، برقرار کیا۔ اگلے سال ان کی فصل کی حفاظت ہونے لگی اور ان لوگوں نے قدرت کے نظام کو قبول کر لیا۔ بھلے وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن ایک قدرت کے نظام کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ بہرحال ہر چیز کو اللہ عز و جل نے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حکمت کے تحت بنایا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ آنکھ سے پانی نکلتا ہے، کھارا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، یہ تو بات جانتے ہی ہیں، آنسو نکلتا ہے یا کوئی بھی پانی نکلتا ہو، کیوں؟ کیونکہ اگر میٹھا ہوتا تو کبھی کبھی سونے میں بھی پانی نکلتا ہے۔ اگر وہ میٹھا ہوتا، آپ سو رہے ہیں، لال کیڑی تو بہت دور کی بات، کالی کیڑی بھی آتی آپ کی نیند جو ہے وہ خراب کر دیتی، کیوں؟ کیونکہ اس کو میٹھا پسند ہے۔ یہ کھارا ہے، کالی کیڑی بھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ یار کتنی چیزیں ہیں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے، ہر چیز میں حکمت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ہم غور کرتے کرتے تھک جائیں گے مگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کے عجائبات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، میٹھا پانی اگر نکلتا تو پھر وہ کیڑی اور کیڑے جو ہے وہ آ کر کے آنکھ پر ہی بیٹھنے لگتے، تو مکھی وغیرہ بھی بیٹھنے لگتے اور انسان پریشان ہو جاتا اور اس کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال بات جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی کہ آنکھ جو ہے ایک بار چلی جائے دوبارہ واپس نہیں آتی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، پوری آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی، میرا باقاعدہ دیدہ جو ہے وہ باہر آ گئی۔ اب کنیکشن جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، بس تھوڑا سا ایک کنیکشن، ایک تعلق بچا ہوا تھا جس کی وجہ سے آنکھ ٹکی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، یہ آپ حالت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا بھی مانگ سکتے تھے، بے شک اللہ سے ڈائریکٹ بھی ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ قبول فرمائے یا آزمائش میں ڈال دے،
یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب رسول اللہ دعا کریں گے یقیناً اللہ عز و جل اپنے نبی کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوت ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات پڑھے، اپنا دست اقدس میری اس نکلی ہوئی آنکھ کے اوپر رکھا اور ایسے اندر رسول اللہ نے میری آنکھ کو دبا دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جو پیدائشی میری تھی، جس میں کوئی نقصان نہیں تھا، جس میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا تھا جس آنکھ سے رسول اللہ کے دست اقدس لگ گئے تھے۔ اللہ عز و جل نے میری اس آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ روشن اور منور فرما دیا۔ یہ آپ دیکھیں رسول اللہ کے اختیارات اللہ کی عطا سے، معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی عطا کا کوئی دخل نہیں، کوئی بھی سنی، کوئی بھی اہل سنت و جماعت یہ نہیں کہتا، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ عطا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور اللہ کی جانب سے وہ ایک ہمارے پاس نبی ہے، بھیجے ہوئے ہیں، ان کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی کچھ جھلکیاں اللہ عز و جل ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام۔